أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد شیعتنا یفرحون بفرحنا وَيَحْزَنُونَ بِحُزْنِنَا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر، مدی وآل محمد۔ شب شہادت شہزادی کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ سب کو تسلیت عرض کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت عرض کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے چھٹے امام کی ہے، اور اس میں شیعوں کی ایک پہچان بتائی گئی ہے، اور آپ فرماتے ہیں شیعتنا، ہمارے جو شیعہ ہیں، یحزنون بحزننا، وہ ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، وَيَفْرَحُونَ بِفَرْحِنَا، اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ یہ شیعوں کی ایک پہچان ہے جو خود امام نے بتائی ہے، چھٹے امام نے۔ اور آپ دیکھو اسی لیے ہم لوگ الحمدللہ آپ کی جو ولادت کی تاریخ آتی ہے اس پہ خوشی مناتے ہیں، جو ایسے واقعات ہیں کہ جن میں خوشی منانا چاہیے وہ خوشی مناتے ہیں، اور جب شہادت کی راتیں آتی ہیں تو ہم لوگ شہادت مناتے ہیں، غم کرتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی شکر کا مقام ہے کہ اپنی خوشی میں بھی ہم پہلے ان کا غم مناتے ہیں۔ آپ دیکھو یہ جو مجلس ہم لوگ کرتے ہیں شادی سے پہلے، شروعات شادی کی مجلس، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی یہی ہے کہ ہماری خوشی ضرور ہے، مگر ہم اس خوشی سے پہلے جو ہے وہ، یا اس خوشی کی ابتدا جو ہے وہ آپ کے غم کو یاد کر کے کرتے ہیں۔ تو یہ شیعوں کی ایک پہچان ہے جو امام نے بتائی، اور الحمدللہ کہ ہمارے غموں میں غم اور ہماری خوشی میں خوشی منانا۔ اور غموں میں سب سے اہم ترین غم جس کے منانے کی تاکید ہوئی ہے واقعہ کربلا ہے، کہ صاحب ائمہ نے تاکید کی ہے کہ اس کو ضرور منایا جائے۔ ماہ محرم پورا مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس کو منایا جائے۔ اس میں بھی ہم لوگ 2 مہینہ 8 دن تک جو ہے وہ غم مناتے ہیں۔ تو پورے مہینے میں شروع کے 10 دن اور 10 دنوں میں بھی یوم عاشورہ خاص طور سے تاکید ہوئی ہے کہ واقعہ کربلا کو جو ہے، اس کے غم کو جو ہے وہ یاد کیا جائے۔ سبھی ائمہ نے تاکید کی ہے اپنے زمانے میں اس غم کے منانے کی، لیکن ان میں جو مشہور روایت ہے وہ امام رضا کی ہے، جسے آپ ہمیشہ سنتے ہیں ماہ محرم سے پہلے خاص طور سے، کہ شبیب نامی، یبن شبیب، شبیب کا بیٹا، وہ جب امام کے پاس گیا تو آپ نے کہا جانتے ہو پہلی محرم ہے، آج کے دن جناب زکریا کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، کہ جب وہ محراب عبادت میں تھے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ انہیں بیٹا ہونے کی خوشخبری دو پہلی محرم کو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھو مثلا، امام فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول ہوگی۔ پوری لمبی روایت ہے پہلی محرم کے لیے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمانے جاہلیت میں بھی ماہ محرم کی
کا جو ہے وہ احترام ہوتا تھا، اس میں جنگ حرام تھی. زمانے جاہلیت میں بھی ان 3 مہینوں میں جنگ حرام تھی، جس میں سے ایک ماہ محرم ہے، اور وہ اس کا احترام کرتے تھے. لیکن مسلمانوں نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا، اور اس میں نواسے رسول کو جو ہے وہ قتل کیا، ان کا مال لوٹا اور ان کی اولاد کو اسیر بنایا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یبن الشبیب ان کانت باقیہ، اے ابن شبیب اگر تمہیں رونا ہی ہے، فب کے للحسین، تو حسین کے اوپر گریا کرو، اس لیے کہ انہیں ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ بکری کو ذبح کرتے ہیں. ذبیحہ کما ذبیح الکبش، تو اگر تمہیں رونا ہی ہے تو اس پہ کرو. تو شیعوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ان کے غم میں غم مناتے ہیں، ان کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں، اور غموں میں جس غم کو منانے کی زیادہ تاکید ہوئی ہے وہ واقعہ کربلا ہے. اس میں بھی یوم عاشورہ ہے، چونکہ اس سے بڑا غم نہیں ہو سکتا کوئی. لیکن میں آج، پتہ نہیں آپ نے یہ روایت سنی ہے کہ نہیں سنی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ اس سے بھی بڑا ایک غم ہے. یہ جو واقع کربلا ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے آقا امام حسین آپ کے غم سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، آپ کے دن سے بڑا کوئی جو ہے وہ دن نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑا غم ہے ہمارے یہاں. اور وہ ایک روایت ہے، وہ روایت ہے ہدایت الکبریٰ نامی ایک کتاب ہے جو 334 ہجری میں لکھی گئی ہے، یعنی کہ تقریباً یہ سمجھیے 350 سال، 334 یعنی 3 صدی پوری ہو جائیں اور پھر اس کا آدھا حصہ، تو 350 سال بعد جو ہے وہ لکھی گئی ہے ہجرت کے. وہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی، اس کا نام ہے ہدایت الکبریٰ. اس کا جو مصنف ہے، اس کا جو لکھنے والا ہے، وہ محمد بن حمدان خصیبی اس کا نام ہے. اس نے وہ کتاب لکھی ہے، اور وہ اس کتاب میں اس روایت کو لکھتا ہے. اگرچہ لوگ یہ کہتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے سند کے لحاظ سے، یعنی راوی کے لحاظ سے یہ مضبوط روایت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ نقل کی ہے روایت وہ فاسد المذہب ہے، اس کا مذہب بہت اچھا نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. مثلا وہ اس نے یہ روایت جو ہے اس کتاب میں نقل کی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بات اس روایت میں ہے، ٹھیک ہے لکھنے والا کاذب ہے، جھوٹا ہے ان لوگوں کے نزدیک، یا فاسد المذہب ہے، مگر جو چیز اس روایت میں بیان ہوئی ہے اگر وہی چیز کسی ایسی دوسری روایت میں مل جائے جس کا راوی بھی مضبوط ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں لینے میں. بھئی یہاں ضعیف ہے راوی، لیکن اگر یہی میٹر، یہی چیز وہ کسی دوسری روایت میں مل جائے کہ جس کا راوی بھی مضبوط ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. یا وہ بات جو اس میں کہی جا رہی ہے وہ اور ہمارے یہاں بہت سی کتابوں میں مل جائیں، بہت سی حدیثوں میں مل جائیں، تو پھر کیا حرج ہے. تو کہتے ہیں اس لحاظ سے، یعنی راوی کے لحاظ سے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ضعیف ہو، لیکن جو بات اس کے اندر ہے وہ مضبوط ہے. اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ واقع کربلا سے بھی بڑا ایک غم ہے. اس روایت کے مطابق واقع کربلا سے بھی بڑا ایک غم ہے. اور وہ روایت بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مفضل چھٹے امام کے پاس گئے، چھٹے امام کے شاگردوں میں سے تھے مفضل، اور انہوں نے پوچھا فرزند رسول رونے کا، گریا کرنے کا کیا ثواب ہے؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اگر رونا حق پر ہے، یعنی اگر آپ ایسی چیز پہ گریا کر رہے ہو جو حق ہے، تو پھر اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اسے سمجھا نہیں جا سکتا، یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے. اگر آپ حق پہ گریا کر رہے ہو، اگر کسی حق بات پہ رو رہے ہو، تو اس رونے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ اس کا حساب نہیں کر سکتے اس کے ثواب کا. مفضل رونے لگے اور دیر تک گریا کرتے رہے.
اور پھر آپ نے کہا فرزند رسول، آپ جس دن انتقام لوگے نا وہ دن آپ کے لیے بڑا دن ہوگا، یعنی جس دن کربلا میں جو ظلم ہوئے ان کا جب انتقام لوگے نا وہ دن آپ کے لیے بڑا دن ہوگا۔ تو آپ نے پلٹ کے کہا، اب میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں، لا کیوم محنتنا بکربلا، نہیں نہیں، انتقام میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی، ظلم بہت بڑا تھا۔ لا کیوم محنتنا بکربلا، واقعا جس دن ہم انتقام لیں گے بڑا دن ہے، لیکن پھر بھی ہمارے غم جو ہیں کربلا کے وہ بہت بڑے ہیں۔ مگر اب آپ یہاں سے کچھ چیزیں گناتے ہیں، اور وہ چیزیں گنانے کے بعد کہتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں ہی اعظم و ادھا و امر، لیکن یہ جو غم ہے، یہ جو ظلم ہے اس سے بھی بڑا ہے، ادھا اس سے بھی زیادہ دردناک ہے، امر اس سے بھی زیادہ کڑوا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ اصل یوم العزا، اس لیے کہ اصل میں عزا کا دن تو ہے ہی ہے۔ دیکھیے میری بات پکڑ لی آپ نے، کربلا کا غم سب سے بڑا غم، لیکن چھٹے امام اس روایت میں کہتے ہیں کہ کربلا سے بھی بڑا غم ہے، اعظم و ادھا و امر، اور وجہ بتاتے ہیں لِأَنَّهُ اصل یوم العزا، اس لیے کہ شروعات یہاں سے ہوئی ہے۔ اور وہ غم کیا ہے؟ اب آپ سنیے وہ غم کیا ہے اس حدیث میں، وہ غم کیا ہے؟ پہلی چیز امام کہتے ہیں وَإِن كَانَ يَوْمُ السَّقِيفَةِ، پہلی چیز سقیفہ کا دن۔ سقیفہ کا دن، سقیفہ ہے کیا؟ مجھے بہت طولانی بات نہیں کرنا ہے، لیکن سقیفہ ایک جگہ تھی جہاں یہ لوگ جمع ہوتے تھے، مدینے کے لوگ، مکے میں دار الندوہ اور مدینے میں سقیفہ ایک جگہ تھی جہاں جمع ہوتے تھے، میٹنگ کرتے تھے۔ رسول اکرم کا انتقال ہوا، میں تبری کے روایت پڑھ رہا ہوں، تبری اہل سنت کا وہ کہتا ہے کہ رسول اکرم کی ادھر وفات ہوئی اور ادھر انصار یعنی جو مدینے کے لوگ تھے اور قبیلہ خزرج یہ سب وہاں جمع ہو گئے، انصار، کہ رسول کے بعد حاکم کون بنے، اور یہ چاہتے تھے کہ حاکم ان کا سردار بنے، یعنی ان میں سے جو ان کے قبیلے کا جو سردار تھا سعد بن عبادہ، وہ بیمار تھا، اسے بستر اس پہ لٹا کے لائے تختے کے اوپر، چونکہ یہ چاہتے تھے کہ رسول کے بعد اب کوئی حاکم بنے تو یہ بنے۔ یہ وہاں جمع ہو گئے سب کے سب سقیفہ میں، اور چونکہ یہ بیچارہ بول بھی نہیں پا رہا تھا، بیمار تھا، اس نے اپنے بھتیجے سے یا بیٹے سے کہا جو میں بولوں وہ تم زور سے بولو تاکہ سب لوگ سن لیں، یعنی میری آواز میں اتنا دم نہیں ہے، تم تھوڑا، جیسے آج میں نے اس سے کہا تھا کہ تھوڑا آواز زیادہ کرنا، اس نے اور زیادہ کر دی، کہا کہ میں جو ہوں وہ میں بولوں تو تم کیا کرنا، تم اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ پہلے یہ تو نہیں تھا نا مائک یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ایک بولا دوسرا بولا تیسرا بولا، اس طرح چلتا تھا معاملہ۔ اور اب اس نے کہنا شروع کیا، انصار اپنی تعریف کرنا شروع کی، انصار وہ قبیلہ ہے جس نے رسول سے اسلام لانے میں پیش قدم رہا، سب سے آگے بڑھ گیا، اور 13 سال رسول نے مکے میں تبلیغ کی مگر فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، چند لوگ ایمان لائے تھے، اور جو لائے تھے وہ اپنے لائق بھی نہیں تھے، نہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے نہ رسول کا۔ لیکن جب سے رسول یہاں آئے نا مدینے میں، اور ہم نے ان کی آواز پہ لبیک کہا ہے، تو تب سے کیا ہوا، اسلام دیکھو روز بروز ترقی کرتا چلا گیا اور مضبوط ہو گیا۔ اور اب جو رسول اکرم کی آنکھ بند ہو گئی، وہ بھی رسول اکرم اس حال میں گئے کہ ہم سے راضی ہیں، لہذا رسول کے بعد حاکم ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی دلیل دے دی، حاکم کس میں سے ہونا چاہیے؟ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ ہم نے اسلام کی مدد کی، ہم نے رسول اسلام کی مدد کی جب وہ مدینے آئے، اور کس منزل پہ پہنچا دیا اسلام کو، آج کتنا مضبوط ہو گیا، تو ہم میں سے امیر ہونا چاہیے۔ تو ایک بولا، ایک گروہ بولا، اس نے کہا یار بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن اگر قریش نہ مانے تو، یہ جو رسول کے ساتھ مہاجر ہیں آئے ہیں مکے سے جو ان کے ساتھ آئے تھے، اگر وہ نہ مانے تو کہ بھائی ہم نہیں بننے دیں گے تم میں سے، تو کیا؟ تو دوسرے بولے ایسا کریں گے نا، ان سے کہیں گے مننا امیر و منکم امیر،
یعنی ایک تمہارے میں سے بن جائے، ایک ہمارے میں سے بن جائے. سمجھ رہے ہو؟ بندر باٹ، منکم امیر، ایک تم میں سے ہو، ومنا امیر، ایک ہم میں سے ہو جائے. سعد بن عبادہ نے کہا ابھی سے پیچھے قدم ہٹ گئے، ہٹا لیے تم نے، ابھی تو آئے نہیں، بات نہیں ہوئی، ابھی سے پیچھے قدم ہٹ گئے. یہ خبر عمر کو لگ گئی، یہ خبر عمر کو، وہ ثقیفہ میں لوگ جمع ہیں. وہ بھاگا ہوا ابو بکر کے گھر گیا. ابو بکر اپنے گھر میں تھا، اور میں خیانت نہیں کرتا پڑھنے میں. بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ تیاری میں تھا کہ ہم بھی جائیں گے رسول اکرم کے کفن و دفن میں. خیانت نہیں کروں گا، جو چیز ہے وہ پڑھوں گا. تو وہ تیاری میں تھا. اس نے جا کے ابو بکر کو گھر سے بلایا کہ بھائی کیا بات ہے کہ جلدی آؤ باہر، کیا ہوا، معاملہ خراب ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ وہ لوگ ثقیفہ میں جمع ہو گئے ہیں اور وہ لوگ رسول کے بعد حاکم بنا رہے ہیں. اچھا، اب ان کا تو پلان تو ان سے بھی پہلے تھا. لہذا یہ جلدی سے ثقیفہ کی طرف بھاگے. راستے میں ابو عبیدہ جراح ملا، وہ بھی انہی کے ساتھیوں میں سے تھا، اس کو بھی ساتھ لے لیا. چلو وہاں پہنچ گئے اور اب انہوں نے دیکھا ارے بھائی یہاں تو پورا جو ہے وہ انصار بیٹھے ہوئے ہیں، قبیلہ خزرج، قبیلہ اوس، سارے انصار جمع ہیں. تو ابو بکر نے خطبہ دیا، کہنے لگا کہ بھائی ہم رسول کے خاندان سے ہیں اور ہم رسول کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، یعنی مکے میں تھے ہم جب ایمان لائے. مثلا ہم رسول کے جو ہیں وہ رشتہ داروں میں سے ہیں، تو ان کے بعد اگر کسی کو حاکم بننا چاہیے تو ہمیں بننا چاہیے، چونکہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں. اور انصار تم لوگ بھی اچھے ہو، تم لوگ بھی اچھے ہو، تم لوگوں نے بڑا کام کیا، لیکن امیر ہمارے میں سے ہونا چاہیے. لیکن تم بھی اچھے ہو، ایسا کرتے ہیں امیر ہمارا، وزیر تمہارا. دیکھیے، یعنی دونوں کو ملنا چاہیے نا، تو حاکم ہمارے ہوگا اور اس میں جو وزیر جو ہے وہ تمہارا ہو جائے گا. یہ سننا تھا. حباب بن منذر کھڑا ہوا اور اس نے کہا بھائی یہ نہیں ہونے کا، یہ نہیں ہوگا. ہم ابھی قدرت والے بھی ہیں، ہم تجربے کار بھی ہیں، ہم نے رسول اکرم کا ہر موقع پہ ساتھ بھی دیا ہے. اگر کچھ ہوگا تو بس وہ یہ ہو سکتا ہے ایک تم میں سے امیر بنے، ایک ہم میں سے. یہ نہیں ہو سکتا تمہارا امیر اور ہمارا وزیر، ایک حاکم تمہارا ایک حاکم ہمارا، یعنی گویا دونوں مل کے حکومت کریں. تو عمر نے کیا کہا؟ عمر نے کہا یار اتنے سے مسلمان اور حاکم دو، ایک میان میں دو تلوار، اور پھر اسے عرب کا کوئی قبیلہ مانے گا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور ان میں تھوڑی سی بحث ہوئی اور بحث کلامی. تو حباب بن منذر نے کہا اگر ہماری بات نہیں مانو گے تمہیں مدینے سے نکال دیں گے ہم لوگ. بات بڑھ گئی. بشیر بن سعد بن عبادہ کا بڑا حسد کرتا تھا اس سے. اس نے کہا کہہ رہے بھائی چھوڑو، دنیاوی بات پہ لڑ رہے ہو یار، دنیاوی کرسی کے اوپر لڑ رہے ہو تم، ابھی تو رسول کی آنکھیں بند ہوئی ہیں. دیکھیے اس نے عمر کی حمایت کی. اور پھر اوس والے بھی بولنے لگے، چونکہ انہیں پتا تھا اگر خزرج کا حاکم بن گیا تو اوس والا جو قبیلہ ہے اسے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. لہذا انہوں نے کہا بھائی صحیح تو کہہ رہا ہے یار، یہ ہمیں مانے گا کون؟ اور بس یہاں تک بات پہنچی تو ایک مرتبہ عمر نے کہا کہ بھی معاملہ اس کا مطلب ہماری پکڑ میں آ گیا. اس نے کہا ابو عبیدہ اور ابو عمر میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو. ابو بکر نے کہا ان میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو. تو ابو عمر نے کہا نہیں ہم میں سے نہیں، آپ کی بیعت ہونی چاہیے. ابو بکر کو کہا آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونی، آپ بڑے ہو اور آپ جو ہیں وہ غار میں بھی رسول کے ساتھ تھے. اس غار کو تو مجھے بند کرنے کو دل کرتا ہے. کہا آپ تو غار میں بھی رسول کے ساتھ تھے، تو رسول کے بعد حاکم کسے ہونا چاہیے؟ آپ کو ہونا چاہیے. اور بس یہ بات ہوئی اور اس نے ہاتھ بڑھا دیا عمر نے، اور ابو عبیدہ نے ابو بکر کے ہاتھ پہ، اور پھر سب ایک ایک کر کے چلنا شروع ہوئے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع ہوئی. یہاں حالت یہ ہو گئی کہ وہ سعد بن عبادہ جو بیچارہ بستر پہ پڑا تھا ڈر ہوا کہ کہیں کچل نہ جائے. اور عمر نے کہا بھی مار ڈالو اسے، اور پھر گیا بھی ادھر کو. وہ کہتا دل کرتا ہے تجھے قتل کر دوں. سعد بن عبادہ نے داڑھی پکڑ لی کہ اگر ایک بال بھی بیکا ہوا تو تجھے قتل کر دوں گا میں. اور اس کے بعد ہلہ ہو گیا اور ہنگامہ ہو گیا اور صاحب ابو بکر خلیفہ ہو گئے. میں نے کیا حدیث پڑھی؟ ان کان یوم السقیف، کربلا سے بھی بڑا ظلم ہے، اعظم و ادھا و امر،
لأنه اصل یوم العدا، کربلا سے بھی بڑے ظلم ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز جو چھٹے امام گناتے ہیں وہ کیا ہے؟ یوم الشقیفہ. کیا ہوا اس میں؟ اس میں یہ ہوا کہ رسول جو بنا کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا. رسول اکرم تو دوسرا دھارا دے کے گئے تھے نا کہ میرے بعد امیر کون ہوگا، اسے ختم کر دیا. ہدایت کا راستہ بند کر دیا، جنت کا راستہ بند کر دیا، ظلمت کا راستہ کھول دیا، گمراہی کا راستہ کھول دیا. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ یہ بنیاد رکھی گئی. اہل بیت کا حق غصب کیا گیا. کہاں؟ سقیفہ کے دن. تو اسی لیے شہزادی جانتے ہیں کیا کہتی ہیں؟ جناب ام سلمہ شہزادی کے پاس گئیں اور کہا کیف اصبحت، کیسے صبح کی بنت رسول. ہم پوچھتے ہیں نا جیسے آج کا دن کیسا، کیسے صبح کی؟ تو آپ نے کہا بین کم دن و کربلا، یعنی غم میں صبح کی. اس حالت میں صبح کی کہ میں غم زدہ ہوں. اور وہ غم کیا ہے؟ غم کیا ہے؟ فقد النبی و ظلم الوسی. دو غم شہزادی نے بتائے. پہلا غم رسول کا جانا، اور دوسرا غم ان کے وسی کے اوپر ظلم ہونا. وسی کے اوپر ظلم کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ رسول اسلام جو بنا کے گئے تھے، جنہیں اپنا وسی وزیر بنا کے گئے تھے، انہیں ہٹا دیا گیا. ایرے غیرے نتھو خیرے کو خلیفہ بنا دیا گیا رسول کی جگہ، وہ حاکم بن گیا. تو اسی لیے شہزادی کہتی ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے یہ، اور یہ کربلا سے بھی بڑا ظلم ہے. اسی لیے تم کہتے ہیں حسین کشت شد اندر سقیفہ. حسین کربلا میں نہیں، سن 61 ہجری میں نہیں، حسین کشت شد اندر سقیفہ. حسین سقیفہ میں قتل ہوئے ہیں. امام حسین کی شہادت سقیفہ میں ہوئی ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، شہزادی زینب نے کہا ہے، سلام ہو، میری جان قربان ہو اس کے اوپر، مخاطب کر کے کہا امام حسین کو، میری جان قربان ہو تمہارے اوپر، تمہیں جمعے کے دن قتل کیا گیا یا پیر کے دن؟ آپ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے. جمعے کے دن شہید ہوئے آپ یا پیر کے دن؟ جمعہ سن 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، یعنی روز عاشورہ. تو امام حسین جمعے کے دن شہید ہوئے. لیکن شہزادی کیا سوال کر رہی ہے؟ پتہ نہیں تم آج شہید ہوئے یعنی جمعے کے دن کربلا میں شہید ہوئے ہو، یا پیر کے دن. پیر کا دن کون تھا؟ جس دن رسول اکرم کی شہادت ہوئی، یعنی وہی یوم سقیفہ. اگر اس ظلم کی بنیاد نہ رکھی جاتی اس دن یوم سقیفہ تو کربلا نہ ہوتی. اگر حالات ویسے ہی ہوتے جیسے رسول اکرم چھوڑ کے گئے تھے، اگر ویسے ہی بات چلتی تو کربلا نہ ہوتی. کیا ہو گیا؟ سن 11 ہجری میں رسول گئے اور 50 سال کے بعد یہ حالات ہو جائے. اور پھر ایک جگہ تو شہزادی نے کھل کے بات کہی کہ حسین کو شہید کیا گیا پیر کے دن، یعنی وہ یوم سقیفہ. تو امام فرماتے ہیں کہ کربلا سے بھی بڑے ظلم ہیں. کربلا سے بڑے ظلم کیا ہیں؟ وَإِنْ كَانَ يَوْمُ السَّقِيفَةِ، پہلا ظلم یوم سقیفہ، لِأَنَّهُ أَصْلُ يَوْمِ الْعَزَا، اس لیے کہ گمراہی وہاں سے شروع ہوئی ہے. دوسرا ظلم جو امام فرماتے ہیں، جو کربلا سے بھی، یہ سارے ملا کے کربلا سے بھی بڑا ظلم ہے، احراق النار علی باب امیر المومنین وفاطمہ والحسن والحسین والفضہ. دوسرا ظلم کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں دوسرا ظلم ہے امام علی کے دروازے کے اوپر لکڑیاں جمع کرنا، اس کو جلانا. احراق النار. کس کے دروازے پر؟ علی باب امیر المومنین. دیکھیے آپ امام نام لیتے ہیں، علی کا دروازہ، فاطمہ کا دروازہ، حسن کا دروازہ، حسین کا دروازہ، فضہ کا دروازہ. رسول اکرم کی وفات آنکھ بند ہوئی، اور ابھی جب بیعت ہو گئی، ان لوگوں نے ڈرا کے اور دھمکا کے بیعت لے لی، تو اب عمر جو ہے وہ دروازے پہ پہنچ گیا شہزادی کے، آگ لے کے، لکڑیاں لے کے. علی کو بلاؤ. علی اندر تھے، امام علی اندر تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ.
शहजादी दरवाजे पे आ गई, शायद इसलिए आई कि मेरी अजमत तो सब पहचानते हैं। शहजादी दरवाजे पे आ गई, अली को बुलाओ। कहा नहीं, अली नहीं आ सकते। कहा अगर अली नहीं आएंगे मैं दरवाजे को आग लगा दूंगा। देखिए हठधर्मी देखिए इसकी, अगर अली नहीं आए मैं दरवाजे में आग लगा दूंगा। शहजादी ने एक जुमला कहा, चाहे इसमें हसन और हुसैन भी हो घर में। खुद दरवाजे पे आना एक बात, फिर याद दिलाना कि चाहे इसमें हसन और हुसैन हो तब भी आग लगा देगा। उसने कहा कोई भी हो, और ये कह के उसने दरवाजे को आग लगाई और फिर दरवाजे को धक्का दिया। शहजादी दरवाजे के पीछे थी, दरवाजे में जो कील थी वो शहजादी के सीने में चली गई। अब अंदाजा लगाए कितना फिशार दिया होगा, कितना इसने दबाव जो है दिया होगा उसको। तो दूसरी चीज क्या है? इहराकुन्नार, इहराकुन्नार अला बाब अमीरुल मोमिनीन। करबला से भी बड़ा जुल्म इनकान यौमुस सकीफा, एक। इहराकुन्नार अला बाब अमीरुल मोमिनीन, दो। तीसरा वक़त्लुल मोहसिने फिर रफ़सा, तीसरा बड़ा जुल्म क़त्लुल मोहसिने फिर रफ़सा, जनाबे मोहसिन का शिकम में शहीद हो जाना। तभी तो कहा आज़म व अदहा व अमर इन्नहु अस्ल यौमिल आज़ा। तीसरी चीज इमाम क्या गिनाते हैं? क़त्लुल मोहसिन, जनाबे मोहसिन की शहादत, फिर रफ़सा, शिकम में जनाबे मोहसिन। जनाबे मोहसिन सब मानते हैं शहजादी और अली के बेटे हैं, सब रिवायतों में ये पाया, शिया और सुन्नी सब क्या पाया जाता है, नाम सब क्या पाया जाता है कि इमाम अली के बेटों में 3 बेटे मसलन, और उसमें शहजादी से जो थे उनमें एक का नाम मोहसिन था, हसन और हुसैन के अलावा। इनका नाम रसूल ने पैदा होने से पहले रख दिया था, मोहसिन का नाम, और ये वही नाम है जो जनाब हारून के बेटों के नाम थे। ये सब रिवायतों में है, सुन्नियों के यहां भी है कि इस नाम का बेटा था मोहसिन नाम का। शुरू में जो अहले सुन्नत के उलमा हैं, शिया तो हैं, अहले सुन्नत के जो उलमा वो सब लिखते थे कि शहीद कैसे हुए जनाब मोहसिन, वो भी लिखते थे वो लोग। शहरिस्तानी ने लिखा है इन्ना उमर ज़रब बतन फातिमा, उमर ने शहजादी के बतन के ऊपर मारा, हत्ता अस्क़तिल जनीन, यहां तक कि वो जो जनीन पेट में था वो साकित हो गया। ये अहले सुन्नत ने लिखा है। अस्क़राइनी ने लिखा है इन्ना ज़रब उमर बतन फातिमा हत्ता अलक़तिल मोहसिन, यहां तक कि मोहसिन जो है वो शहीद हो गए, गिर गए, साकित हो गए। अहले सुन्नत ने लिखा है, शुरू में लिखते थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? लोगों ने लिखा शुरू में, लेकिन बाद में क्या हुआ? छुपाना शुरू कर दिया, हकीकत छुपाना शुरू कर दी। और फिर ये क्या करते थे? वो गोलमोल बात करते थे। मसलन फिर क्या लिखा इन लोगों ने? इन्होंने लिखा, इब्ने कुतैबा दैनवरी लिखता है शहजादी की शादी अली से हुई, उनके ये बेटे थे, और जनाब और एक कहता है अम्मल मोहसिन तवफ़्फ़ा सगीरा, लेकिन वो बचपने में मर गए। देखिए छुपा दी ना सारी हकीकत। इन्नल मोहसिन तवफ़्फ़ा सगीरा, हकीकत छुपा गया। एक जगह लिखता है एक सुन्नी आलिम हलका सगीरा, मोहसिन नामी बच्चा था, हलका सगीरा, लेकिन वो बचपने में हलाक हो गया, छुपा गया। कैसे शहीद हुआ ये नहीं लिखा। सैयद मुर्तजा लिखते हैं, बड़े रिसर्चर हैं, वो लिखते हैं कि शुरू में तो इन्होंने लिखा, उसके बाद में छुपाना शुरू कर दिया इन्होंने, इसलिए कि इन्हें लगा कि भाई इससे तो खलफा की तो सारा मामला खराब हो जाएगा, कि पता है किन लोगों ने किया तो ये तो सारी इमेज खराब हो जाएगी उनकी। और कहा आखिर में तो किताबों में जो किताबें जो छापी, नया एडिशन जो आया, उसमें से तो निकाल ही दिया, उसमें से तो निकाल ही दिया इन्होंने। अभी जो नई किताबें आ रही है ना, उसमें से तो ये चीजें निकाल रहे हैं लोग, लिखते ही नहीं है, छुपाना तो दूर, निकाल दिया। अब मैं आपको एक नमूना देता हूं, इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली। चलिए एक सलवात तो पढ़ लीजिए। आपके दरमियान में ऐसी बहस छेड़ी जा सकती है।
ایک اور پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ ابن ابی الحدید معتزلی. اب سنیے لوگ کیسے گھوٹالا کرتے ہیں تاریخ کے اندر اور کیسے کیا ان لوگوں نے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد جعفر نقیب اس کے سامنے قصہ سنانا شروع کیا. وہ یہ کہتا ہے. اور وہ قصہ کیا تھا؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اکرم کی 3 بیٹیاں اور تھیں. اب اس بحث میں نہیں جانا. ان میں سے ایک زینب. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی بیٹی تھی, اس کا ایک کا نام زینب تھا. ان سب کی شادی مشرکوں میں ہوئی تھی چونکہ اسلام سے پہلے ان کی شادیاں ہو گئی تھیں. ان میں سے ایک کے شوہر کا نام تھا ابو العاص. جنگ بدر میں کچھ اسیر لائے گئے, ان میں سے یہ بھی تھا ابو العاص. اس کو بھی پکڑ کے لے آئے. رسول اکرم نے کیا کیا کہ بھائی اگر کسی کو آزاد ہونا ہے تو اتنے پیسے دے, آزاد ہو جائے گا, گھر جائے اپنے. خامخواہ کون پکڑ کے ان کو کھانا کھلائے گا زبردستی کا. ارے بھائی پیسے دو, آزاد ہو جاؤ. تو سب لوگ اپنے اپنا پیسے بھیج رہے تھے اور وہ اپنے آدمی کو آزاد کرا کے لے جاتے تھے. جو نہیں جا سکتا تھا, جس کے بعد کچھ نہیں تھا, رسول اکرم نے کہا اگر پڑھا لکھا ہے ہمارے بچوں کو پڑھاؤ, 10 بچوں کو پڑھا دو, ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. ان میں سے ابو العاص بھی تھا. تو یہ تو رسول اکرم کا داماد ہوا نا اس بنیاد پر, چونکہ زینب کا شوہر تھا. جناب زینب نے ان کی آزادی کے لیے ایک رومال بھیجا, اس میں کچھ مال تھا کہ بھائی یہ لے لو اور اس کو آزاد کر دو. رسول اکرم نے رومال کھولا تو اس میں گردن بند تھا. رسول اکرم نے وہ گردن بند دیکھا, رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کیوں روتے ہیں آپ اسے دیکھ کے؟ کہ اصل میں یہ خدیجہ کا گردن بند ہے, شہزادی خدیجہ کا ہے. انہوں نے زینب کو ہدیہ دیا تھا اور زینب نے ابھی ادھر بھیج دیا ہے. اور اب آپ نے مسلمانوں سے کہا تمہارا حق ہے, یہ تمہاری مرضی ہے, چاہے اسے رکھ لو اور چاہے اسے واپس کر دو, چونکہ یہ اس کی ماں کی یادگار ہے, اور اس کو ایسے ہی آزاد کر دو. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم یہ بھی واپس کر دیتے ہیں اور ساتھ اسے بھی آزاد کیے دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بھی ایک بڑی پیاری بات ہے. یہاں اس نے پلٹ کے کہا کہ یہ جو فدق کا والا معاملہ تھا نا خلیف, اگر یہ شہزادی کا حق نہیں تھا تب بھی واپس کر دینا چاہیے تھا. کہا کیوں؟ کہا دیکھا نہیں رسول اکرم نے کیا کیا, وہ ہار واپس کر دیا اور آزاد بھی کر دیا. تو اس نے کہا وہاں تو رسول خود حاکم تھے. کہا حاکم تھے مگر پھر بھی صحابہ سے پوچھا تھا نا, حق تو ان کا تھا نا. تو اگر خلیفہ میں سے کوئی آتا اور مجمع میں آ کے کہتا کہ بھائی فدق شہزادی کا حق نہیں ہے لیکن شہزادی آئی ہیں, بتاؤ تم کیا کہتے ہو, تمہارا حق ہے, تو کیا کوئی مسلمان ایسا تھا جو یہ کہتا کہ نہیں بھائی ہم نہیں دیں گے؟ دے دے. کوئی مسلمان ایسا, سب کہہ دیتے کہ ہاں دے دو بھائی دے دو, اگر ان کا حق نہیں ہے تب بھی دے دے. اب کہتا میں نے واقعہ آگے بڑھایا, ابو العاص آزاد ہوا. وہاں اس نے رسول اکرم نے اس سے کہا تم جا رہے ہو زینب کو مدینے بھیج دو, تم اس کو طلاق دے دو یا آزاد کر دو, چونکہ تم تو مشرک ہو نا. تو کہا تم اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں, دیکھیے میں جہاں پہ آ رہا ہوں, قتل المحسن فی الرفسا, تیسرا بڑا ظلم. اس نے وعدہ کیا کہ میں مکے جاؤں گا چھوڑ دوں گا, زینب کو بھیج دوں گا مدینے. یہ مکے پہنچا, رسول اکرم نے کچھ لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ 8 فرسخ دور مکے سے کھڑے ہو جاؤ, جب زینب آئے تو احترام سے لے کے آؤ مدینے. اب اس نے مکے سے ان کو اونٹ پہ بٹھا دیا جناب زینب کو, اور جناب زینب چلی. کہتے ہیں کہ مکے کے کچھ لوگوں نے سوچا کہ بھائی دباؤ بنا رہنا چاہیے رسول کے اوپر, زینب کو ادھر نہیں جانے دینا چاہیے, چونکہ ان کی بیٹی یہاں رہے گی تو دباؤ رہے گا. حبار بن اسود اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ چلا اور اس نے دیکھا یہ زینب کا اونٹ جا رہا ہے. اس نے اونٹ کو نیزہ مارا. زینب تھی وہ ڈر گئی, وہ حاملہ تھی اور ڈرنے کی وجہ سے بچہ گر گیا. جو میں کہہ رہا ہوں سنیے, قتل المحسن فی الرفسا. یہاں کیا ہوا, زینب کا بچہ حبار بن اسود کے نیزہ مارنے کی وجہ سے زینب ڈر گئی اور رسول اکرم نے جب فتح مکہ کیا آپ جانتے ہیں سب کو معاف کر دیا تھا, کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا تھا. اس میں سے ایک کون تھا؟ حبار بن اسود. آپ نے کیوں معاف نہیں کیا اس کو؟ اس نے کیا کیا تھا, زینب کے اونٹ کو نیزہ مارا تھا, جس
مباح ہے، اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ کہا فوراً جو ہے وہ میرے استاد نے کہا کہ اگر رسول ان کا قتل جائز سمجھتے ہیں تو جس کی وجہ سے شہزادی زہرا کا بچہ ساقط ہوا، تو اگر رسول زندہ ہوتے تو اس کا قتل بھی جائز سمجھتے، اس کا قتل بھی جائز سمجھتے۔ اب یہ کہتا ہے، اب سنیے ایسے یہ لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ ابن حدید معتزلی کہتا ہے کہ میں نے کہا استاد اگر یہ بات ہے تو میں لوگوں میں جا کے بتاؤں کہ محسن کا قاتل کون ہے، کہہ سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، نہ میری طرف سے ہاں کہو نہ میری طرف سے نہ کہو۔ کیوں بھائی تم مانتے ہو تو کیوں ڈرتے ہو میں جا کے کہی ہے یہ بات؟ نہ میری طرف سے نہ کہنا، نہ ہاں میں نہ یہ کہو کہ میں مانتا ہوں، نہ یہ کہو کہ نہیں مانتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے پھر پلٹ گیا، کیوں نہ کہوں؟ جب ہے تو کیوں نہ کہوں؟ کہتا ہے نہیں چونکہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ کیا کہتے ہیں چھٹے امام؟ لا محنت کربلا، کربلا کا غم بہت بڑا ہے، لیکن وَإِنْ كَانَ يَوْمُ السَّقِيفَةِ ایک، احراق النار علی باب امیر المومنین دو، قتل المحسن فی الرفصہ جناب محسن کی شہادت ان کے شکم میں، شہزادی کے شکم میں ہو جانا۔ مانتے تھے لوگ، چھپا گئے تاکہ خلفاء کا چہرہ جو ہے وہ نہ بگڑے، ان کی امیج جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ سکونی چھٹے امام اہل سنت کا بڑا مورخ ہے، چھٹے امام کے پاس گیا اور غمزدہ بیٹھا ہوا تھا، تو چھٹے امام نے پوچھا کیا ہوا، منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہنے لگا میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بھائی کیا بیٹی کے پیدا ہونے پہ اس غمزدہ تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کیوں غمزدہ کیوں ہو رہے ہو؟ ارے بھائی اس کا بوجھ زمین اٹھائے گی، اس کا رزق اللہ دے گا، وہ اپنی عمر کرے گی، یعنی نہ تمہارا رزق کھائے گی نہ تمہاری عمر میں سے کچھ کم ہوگا، بوجھ اس کا زمین اٹھائے گی، تو کیوں خواہ؟ کہتا ہے کہ جب امام نے یہ کہا تو میرا دل تھوڑا ہلکا ہوا، یعنی وہ غم جو ہے وہ کم ہوا۔ پھر امام نے پوچھا نام کیا رکھا؟ کہ میں نے نام رکھا فاطمہ۔ جیسے ہی اس نے کہا فاطمہ تو امام نے کہا آہ اور پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہا جب تم نے نام فاطمہ رکھا ہے نا، لا تضربا، مارنا مت، لا تضربا، مارنا مت، احترام کرنا اس کا، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ بڑا احترام کرتا ہے اس نام کا۔ وہ کہتا ہے آگے جملہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جب بھی کبھی امام کے سامنے شہزادی کا نام آتا تھا فاطمہ کا، تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ ان کی مصیبتوں کا ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر نے جو ہے وہ ضرب ماری، اور یہاں کے رک جاتا ہے۔ جبکہ جب ہم اس روایت کو آگے پڑھتے ہیں تو اس روایت میں لکھا ہے کہ امام نے یہ کہا کہ عمر نے ضرب ماری اور اس کے وجہ سے محسن شہید ہوئے اور اس کی وجہ سے شہزادی بیمار ہوئی جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، مگر وہ آخر کا یہ جملہ کھا گیا، آخر کا جملہ کھا گیا، لکھا نہیں اس نے۔ تو تیسری چیز قتل المحسن فی الرفصہ، بس میں آ گیا اپنی بات کی طرف، قتل المحسن فی الرفصہ۔ اور اب چھوڑ دیجئے ساری بات کو، میں عمر کا اقرار سنا کے مصائب کی طرف آتا ہوں۔ دیکھ سے زیادہ چمچے گرم ہے، یہ عمر کا خود اقرار ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ کیسے؟ عمر کا اقرار کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عمر، عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر، جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو یہ یزید کا مخالف تھا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہوا، چونکہ اس کی ایک لوگوں میں مسلمانوں میں ایک پکڑ تھی، تو جب اس نے کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہوا، یزید کو پتہ لگ گیا شام میں کہ عبداللہ ابن عمر ایسا، اس نے بلوایا اس کو کہ بھائی شام آ جاؤ۔ یہ شام پہنچ گیا، بیٹھ کے باتیں گپے شپے کی، اور اس کے بعد اس نے کہا ایک صندوق لاؤ، ایک صندوق لایا گیا، وہ صندوق کھولا، اس میں سے خط نکالا، عبداللہ ابن عمر کو دیتے ہوئے کہا یہ خط تمہارے باپ کا ہے۔ کہاں ہے؟ بابا کا خط۔ اس نے اس خط کو لیا اور آنکھوں سے لگایا، چوما کہ بھائی
بابا کا خط آیا، بابا کا خط ہے، بہرحال یادگار ہے، خط کھولا اور اب اس میں لکھا ہوا تھا، عمر نے معاویہ کو خط لکھا تھا یہ، اور اس میں وہ اقرار کرتا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو ہم علی کے دروازے پہ گئے اور کہا، میں نے شہزادی سے کہا علی کو باہر نکالو، شہزادی نے کہا علی باہر نہیں آئیں گے، کہا میں دروازوں کو آگ لگا دوں گا، اور کہا میں نے دروازے کو آگ لگا دی۔ دیکھیے پہلا اقرار، دروازے کو آگ لگا دی۔ شہزادی دروازے کے پیچھے آ گئی، کہا میں نے دروازے کو لات ماری۔ ابھی دیکھیے آپ، اقرار کر رہا ہے، دروازے کے پیچھے آ گئی اور کہا پھر میں نے چاہا کہ میں اندر جاؤں لیکن شہزادی اندر نہیں جانے دے رہی تھی، تو کہا میں نے ایک تازیانہ بازو پہ مارا جس کا نشان باقی رہ گیا۔ یہ وہ لکھتا ہے، اپنے خط میں لکھتا ہے، میں نے تازیانہ مارا، بازوؤں کے اوپر نشان رہ گیا۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے سرخت سرختن، شہزادی نے زور سے گریہ کیا، مجھے لگا زمین و آسمان میں زلزلہ آ جائے گا شہزادی کے گریہ کی وجہ سے، میرے دل میں رحم سا پیدا ہوا، لیکن فوراً مجھے یاد آیا علی نے تو بدر و احد میں ہمارے لوگوں کو مارا تھا، اور کہا مجھے پھر غصہ آ گیا اور کہا شہزادی چونکہ ہمیں اندر نہیں جانے دے رہی تھی، کہا پھر بھی ہم اندر تو گھس گئے، ہم نے لات ماری تو شہزادی گر گئی، محسن ساکت ہو گیا، کہتا ہے ہم اندر گھس گئے۔ اللہ اکبر، تیسرا اقرار کرتا ہے ہم اندر گھس گئے، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، علی کو نکال رہے تھے، شہزادی جانے نہیں دے رہی تھی، کہتا ہے کہ میں نے پھر زوردار تماچا مارا، شہزادی کے گوشوارے زمین پہ گر گئے۔ اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ میں نے تماچا مارا، شہزادی کے گوشوارے زمین پہ گر گئے۔ یہ عمر کا اقرار ہے۔ لا کیوم محنتنا بے کربلا، کربلا بہت بڑا غم ہے، لیکن امام فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ يَوْمُ السَّقِيفَةِ، لیکن سقیفہ کا دن، احراق النار علی باب امیر المومنین، شہزادی کے دروازے کے اوپر آگ لگانا، وَقَتْلُ الْمُحْسِنِ فِي الرَّفْسَاءِ اعظم، بہت بڑا، ادھا دردناک، امر یعنی کہ کڑوا، یعنی کہ جس کو برداشت نہ کیا جا سکے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَصْلُ يَوْمِ الْعَزَاءِ، اس لیے کہ بنیاد یہاں رکھی گئی۔ کربلا نہ ہوتی اگر یہ سب نہ ہوتے، اگر یہ واقعات نہ ہوتے۔ شہزادی 5 بکائین میں سے جو رونے والے ہیں بڑے، چھٹے امام سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا 5 بکائین ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا جناب یونس کی بات کر رہے ہیں جو اتنا روئے تھے کہ مچھلی بھی رونے لگی تھی؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا جناب نوح کی بات کر رہے ہیں جو اتنا روتے تھے کہ اس لیے نام نوح پڑ گیا؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا تو پھر کون ہے 5 رونے والے؟ کہا جناب آدم جو حابیل کے مرنے پر روئے تھے 40 سال تک۔ پھر آپ نے کہا کہ جناب یعقوب جو جناب یوسف کے گم ہونے پر روئے تھے 40 سال یا 70 سال۔ کہا خود جناب یوسف جو قید میں روئے تھے 30 سال سے اوپر۔ امام زین العابدین، چھٹے امام فرماتے ہیں امام زین العابدین جو 35 یا 40 سال روئے کربلا کے بعد، اور کا ایک شہزادی زہرا۔ تو راوی کہتا ہے فرزند رسول ان کا زیادہ رونے والا ہونا مانا جا سکتا ہے، کوئی 40 سال، کوئی 70 سال، کوئی 30 سال، لیکن شہزادی تو بعد رسول زندہ ہی رہی کتنے دن؟ 75 دن یا 90 دن۔ تو کہاں ان لوگوں کا رونا اور کہاں یہ؟ تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں وقت نہ دیکھو، شدت غم دیکھو، ان کے اوپر کتنے مصائب ڈالے گئے یہ دیکھو۔ یہی تو بات تھی جو شہزادی نے کہا تھا سبت علیہ مصائب
اگر دنوں پہ پڑھتے تو رات کی طرح تاریک ہو جاتے. اتنے غم میرے اوپر پڑے. 18 سال کی عمر اور شہزادی کیا ہو گئی؟ بوڑھی ہو گئی, بال سفید ہو گئے. انصار میں سے ایک نے کسی سے پوچھا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ علی کے ساتھ کوئی بوڑھی عورت ہے جو انصار کے دروازوں پہ جا کے کہتی ہے تم علی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے, کون ہے وہ؟ اس نے جواب دیا وہ کوئی اور نہیں, وہ شہزادی زہرا ہے. اس نے کہا ان کی تو عمر ابھی کل 18 سال ہے. کہا کیوں نہ ہو, ارے ان کا محسن ساقط ہو گیا, ان کا محسن شہید ہو گیا. 18 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی شہزادی, عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی. اللہ اکبر. جناب محسن کا تو آپ کو بڑا غم تھا. ایک عالم کہتے ہیں کہ ایام فاطمیہ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے جایا کرتا تھا نماز صبح کے بعد, نماز پڑھ کے اور پھر وہیں مجلس ہوتی تھی. کہ ایک دن جا رہا تھا صبح کو, تو ایک ٹریفک پولیس نے جو ہے وہ روک لیا. کہاں جا رہا ہو صبح صبح؟ کہا ایام فاطمیہ نماز بھی ہوتی ہے اس کے بعد مجلس ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اس نے سنا اور وہ زمین پہ بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا. بات ختم ہو گئی. کہ اگلے دن جب میں پھر جا رہا تھا پھر وہ ملا, اس نے پھر روکا اور اس نے کہا جی آقا ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا اصل میں میری جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ 2 میں سے ایک ہی بچ سکتا ہے, بس یا بیوی بچا لو یا بچہ. کہا میں بڑا پریشان تھا. کہا آقا لیکن کل جب آپ ادھر سے گئے نا اور آپ نے کہا ایام فاطمیہ ہے, اور کہا اس کے بعد جب میں شام کو گھر پہنچا تو مجھے بچہ جو ہے وہ لا کے گود میں دیا گیا, تو میں نے فوراً پوچھا بیوی کیسی ہے؟ کہا نہیں بیوی تو ٹھیک ہے, بیوی تو ٹھیک ہے. کہا میں جلدی سے اندر گیا تو کہا بیوی نے کہا کہ ایک شہزادی آئی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے شوہر نے جناب محسن کا واسطہ دیا ہے. تمہارے شوہر نے محسن کا واسطہ دیا ہے, تم بھی سالم ہو, تمہارا بچہ بھی سالم ہے, لیکن ہاں یاد رکھنا اس بچے کا نام محسن رکھ دینا. اس بچے کا نام محسن رکھ دینا. اللہ اکبر. بس اجرکم اللہ. عزیزو یہ غم کربلا سے بھی بڑا غم ہے. یہ سارے وہ اسباب تھے جو شہزادی کی شہادت کا سبب بنے. قتل المحسن, پسلیوں کا ٹوٹ جانا. اللہ اکبر. ایک ذاکر کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا ایک جگہ, شہزادی کے مصائب پڑھے, شہزادی کی پسلیاں ٹوٹنے کی بات پڑی. کہ ایک آدمی منبر کے پاس بیٹھا تھا, چیخ چیخ کے رو رہا تھا. مجلس ختم ہو گئی, پھر بھی رو رہا ہے. میں نے سوچا آخر کیا ہوا, اتنا کیوں روتا ہے؟ اور تو سب چپ ہو گئے, یہ کیوں اتنا روتا ہے؟ کہا میں اس کے نزدیک گیا, وہ کہا بھائی تم اتنا کیوں روتے ہو؟ دوسرے تو چپ ہو گئے. اس نے کہا ان میں اور مجھ میں فرق ہے. کہا کیا فرق ہے؟ کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. اگر کسی کی ایک پسلی بھی ٹوٹ جاتی ہے سانس لینا بھاری ہو جاتا ہے. ارے شہزادی کی 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, اس کا مطلب شہزادی ایک سانس میں 2 مرتبہ مرتی تھی. جب سانس لیتی تھی تب بھی, جب سانس روکتی تھی تب بھی. اللہ. کسی نے کہا تھا کہ شہزادی دائیں بازو سے کروٹ نہیں لے پاتی, تو کسی نے پلٹ کے کہا ارے دائیں اور بائیں چھوڑو, شہزادی کروٹ ہی نہیں لے پاتی ہیں. اللہ کیسا درد تھا. یہ 4 پسلیاں شہزادی کی جگہ وہ ٹوٹ گئی. کہتا ہے دروازہ گرایا پسلیاں ٹوٹی. یہ بہت سخت غم تھا. امام حسن نے کسی ذاکر سے کہا بس آئیے رو لیجئے, امام زمانہ آئے ہوں گے, فرصت دے لیجئے. امام حسن نے کسی ذاکر سے کہا تم میرے مصائب نہیں پڑھتے ہو؟ کہا سرکار سارے بڑے مصائب پڑھتا ہوں, یہ بھی پڑھتا ہوں کہ جب کوئی باہر پریشان ہوتا ہے تو گھر میں آ کے سکون مل جاتا ہے, مگر میں پڑھتا ہوں کہ امام حسن وہ ذات ہے کہ جب گھر میں باہر پریشان تھے گھر میں آتے تھے تو چوتا جیسی بیوی ہوتی تھی. کہ آقا میں یہ بھی پڑھتا ہوں
کہ کسی کا جنازہ گھر سے نکلنے کے بعد واپس نہیں ہوتا، لیکن ایک آپ کا جنازہ ہے جو ایک مرتبہ نکلا پھر واپس آیا، اور ایسے ہی واپس نہیں آیا، اس میں تیر لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کہا کہ پھر آپ بتائیے آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جب شہزادی کے اوپر دروازہ گرایا گیا، جب شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی، ارے میں اس وقت گھر میں موجود تھا، میں نے سارا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تبھی تو روایتیں کہتی 40 سال کے بعد بھی امام ان لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ روایت کہتی ہے امام حسن اور امام حسین گلی سے گزر رہے تھے، ایک مرتبہ امام حسن دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ کہا رہے یہ جو آ رہے ہیں انہیں گزر جانے دو۔ کہا کیوں؟ کہا رہے یہی وہ ہے جنہوں نے میری ماں کی پسلیاں توڑی تھی، یہی وہ ہے جنہوں نے ماں کے بازو کے اوپر تازیانہ مارا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو میں نے ختم کی مجلس کہتے ہیں کہ شہزادی ان تمام مصائب کے ساتھ، محسن کی شہادت، پسلیوں کا ٹوٹنا، ان سب کو لیے ہوئے 75 دن یا 90 دن جو ہے وہ جیے شہزادی۔ اور کہتے ہیں کہ آخر وقت بھی آ گیا، اے کاش میں وہ وصیتیں پڑھتا جو میں نے جمعے میں پڑھی ہیں، مگر اب نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ آخر وقت بھی آیا شہزادی کا۔ علی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شہزادی ایک دن جو ہے وہ کپڑے دھو رہی ہیں، بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، خود نہا دھو کے تیار ہو گئی ہے۔ میں نے کہا شہزادی آج طبیعت اچھی لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شہزادی نے کہا نہیں علی اب رسول کے پاس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو بھی تیار کیا، بچوں کو تیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ بچوں سے کہا بیٹا حسن و حسین جاؤ اپنے نانا کے روزے پہ جاؤ اور میرے لیے شفا کی دعا کرو، ارے تمہاری ماں بیمار ہے۔ کہتے ہیں کہ بچے قبر رسول پہ آئے اور ماں کی شفا کے لیے ہاتھ اٹھایا، قبر کو زلزلہ آیا۔ بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی۔ بچے تیزی کے ساتھ گھر آئے اور ایک مرتبہ دیکھا ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی نے شہزادی کی وصیت کے مطابق غسلنی وکفنی باللیل ودفنی لیلا، یا علی رات ہی کو غسل دینا، رات ہی کو دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ علی نے غسل و کفن دیا، ایک مرتبہ جنازے کو تیار کر کے رکھا اور بچوں سے کہا اگر سن سکتے ہو تو سن لیجئے گا، بچوں سے کہا بیٹا تمہاری ماں کا جنازہ رو لو مگر زور سے نہ رونا، ارے تمہاری آوازیں ان تک نہ پہنچ جائے جن کو شہزادی نے جنازے میں آنے سے منع کیا۔ روایت کہتی ہے بچوں نے اپنی آستینیں اپنے منہ میں دے لی، گھٹ گھٹ کے رونا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام نے کہا جاؤ وداع آخر کر لو، سب نے وداع کیا، حسین کھڑے رہے، ارے میں عیسیٰ سے افضل ہوں، آپ مریم سے افضل ہو، جب تک نہیں بلاؤ گی میں نہیں آؤں گا۔ روایت بندے کفن ٹوٹے، اے میرے حسین سینے سے لگایا، آواز آئی علی ارے ان کو سینے سے ہٹا لو، ملائکہ نے عبادت چھوڑ دی ہے، خدا سے سوال کر رہے خدا تو نے کس کی ماں کو اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی نے جنازہ اٹھایا، ایک مرتبہ قبر کے پاس پہنچ کے کہا یا رسول اللہ حسنین چھوٹے ہیں اور لوگ نامحرم ہیں، قبر میں اکیلا جنازہ کیسے اتاروں؟ ایک مرتبہ ہاتھ بلند ہوئے، علی میری امانت مجھے دے دو۔ علی نے امانت سونپی لیکن ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو امانت دی تھی صحیح و سالم تھی، میں جو امانت واپس کر رہا ہوں ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، مجھے معاف کرنا۔ انا للہ و انا الیہ۔
رزم بقضاء ماتم حسین.